حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یزیدیوں کی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے۔ وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، اور ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت۔ تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے، تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے۔ ثانیہ کربلا کے حوالے سے اس سیریز میں ناظرین اکرام آپ ملاحظہ فرماتے رہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کی عظمت پر بھی بات کی، کربلا کے سفر پہ بھی بات کی، کربلا کی فضیلت پر بھی بات کی، اور یہ حق و باطل کا ایک معرکہ، یہ اللہ رب العزت کے بندوں کا صبر کا وہ عظیم امتحان کہ کہیں بھی صبر کی جب مثال دی جائے گی تو امام علی مقام کا نام زبان حال سے جاری ہوگا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ ہے، اللہ امام حسین اور ان کے تمام حامیوں کے ساتھ ہے۔ آج ثانیہ کربلا کا ایک آخری پروگرام، چونکہ 10 محرم الحرام کے روز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو ARY-Q TV کے مرکزی الحمدللہ علماء اکرام کو مدعو کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک سینٹرل کیریکٹر اور ایک مرکزی حیثیت سے ایک عالم دین ARY-Q TV پر حق کی صدا مسلسل گزشتہ 15 سال سے بلند کر رہے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا ہے، اور آج انشاءاللہ میں امام علی مقام کے سفر کو، ظاہر ہے یہاں آج کے روز تو تمام نہیں ہوتا، ذکر تو جاری رہتا ہے، کیونکہ خوشا نصیب کی آتی ہے روز یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں، ARY-Q TV کے بہت اچھے بولنے والے سپیکرز میں سے ایک ہیں، ہمارے خاص رکن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، خوش گلو خوش الہان عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان جناب الحاج محمود الحسن اشرفی آج ہمارے مہمان بنے۔ السلام علیکم محمود بھائی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تشریف لائیں۔ مفتی صاحب، قبلہ امام حسین امام علی مقام کی شہادت کی جو خبر ہے وہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا شہرہ تھا، وہ مشہور تھی، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج یوم عاشورہ کے حوالے سے ہی پروگرام ہے، اور
ایک وقت سلمان بھائی ایسا بھی آیا کہ جب میں تعلیم کے لیے وہاں پر تھا تو یہی عاشورہ کا دن میرا وہاں گزرا ہوئے. اللہ اکبر. ایک عجیب سما برپا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس مقام پر انہیں شہید کیا گیا وہ مقام آنکھوں کے سامنے ہو اللہ, تو پھر کیا دل کی کیفیت ہو. کیفیات کچھ اور ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے سر. اور یقیناً پھر مطلب یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں بھر کے یزیدیوں کو پیام مرگ لائے گا, جہاں بھر کے شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا. کیا کہنے, اور رنگ لا رہا سبحان ہے. اللہ, بالکل لا رہا ہے. سید الشہداء اور نواسہ مصطفیٰ, صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے جنہیں اپنا بیٹا ارشاد فرمایا. اللہ اور صرف یوں نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سونگا کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ میری خوشبوئیں ہیں. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, ریحانۃ الرسول جنہیں کہا گیا. کیا بات. اور پھر جو اگر آقا علیہ السلام دو جہاں کے تاجدار سجدے میں ہیں, جو آ کر دوش پیمبر پر سوار ہو جائے تو میرے آقا سجدے کو طویل کر دیں. کیا بات ہے. اور استفسار کرنے پر فرمائے کہ میں کیا کرتا. کسی نے پوچھا نا کہ وحی آئی ہے تو فرمایا میں کیا کرتا کہ میرا نواسا, میرا بیٹا میرے کاندھے پر سوار. اللہ اکبر. یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ. سبحان اللہ. اچھا, اب یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچپن ہی سے آپ کی شہادت کا شہرہ عظیمہ تھا. مثال کے طور پر ام الفضل بنت حارث جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ چچی جان ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی خوشبو کو, اپنے پیارے نواسے کو اپنی گود میں بٹھایا ہے, گود میں لے رکھا ہے. اور کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ چشمان مبارکہ سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ایسا کیوں ہے, آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کبھی آ کر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی, یہ خبر سن کر میں رو رہا ہوں. خبر کیا ہے کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا, میری امت کے کچھ افراد میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے. تو یہ تو خبر پہلے سے تھی. ایک اور روایت ہے ابن سعد اور طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے, سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف, کہ میرے اس بیٹے حسین کو, یہاں پر بھی فرمائے ابن الحسین, میرے اس بیٹے حسین کو میرے بعد میری امت کے کچھ افراد مقام طف میں شہید کر دیں گے. اور یہ مقام طف جو ہے یہ مقام کرب و بلا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا علیہ السلام سے بارش کے فرشتے نے ملاقات کی اجازت طلب کی. تو بارش کے فرشتے کو جب اجازت ملی تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا اور چوم رہے تھے, بوسے دے رہے تھے. اور آپ مطلب اتنی محبت میں کیا بتاؤں آپ کو. پھر اسی طریقے سے پیار کرنے لگے. فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے بہت پیار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں اس سے بے انتہا پیار کرتا ہوں. تو فرشتے نے عرض کی کہ ان امتک ستقتلہ, یا رسول اللہ دو جہاں کے تاجدار آپ کی امت اسے انقریب آپ کے بعد قتل کر دے گی, شہید کر دے گی. پھر فرمایا کہ میں حضور پہ کیا گزرتی ہوگی, اگر آپ چاہیں تو میں ان کی شہادت گاہ کی مٹی بھی آپ کے پاس لے کر آؤں. وہ فرشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ مٹی لے کر آیا اور یہ بھی فرمایا کہ مٹی تھی, سرخ مٹی تھی, اور یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے. وہ مٹی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
حضور نبی کریم علیہ السلام نے رکھوائی، اور یہ فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون سے رنگین ہو جائے، خون بن جائے، تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا مقام کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر جب مقام کربلا سے گزرے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علم کے شہر کے دروازے نے اس مقام پر کھڑے ہو کر یعنی اتنے آنسو بہائے، تو عرض کی کہ یا امیر المؤمنین روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ اس مقام پر میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، اس مقام پر خیمے لگائے جائیں گے، یہاں تک کہ جس کی جہاں جہاں شہادت ہونی تھی وہ مقام آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ میں آخر میں اتنی بات عرض کروں گا، یہ کہا جاتا ہے کہ جب آقا کو علم تھا، جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا، تو وہ بچا کیوں نہیں سکے؟ تو میں المختصر یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے بچانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ امام حسین کو شہید ہونے کے لیے تیار کیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، بلکہ جان دے کر اسلام بچانے کی کوشش فرمائی۔ کیا کہنے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بریک کے بعد ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ہم سانحہ کربلا، آج چونکہ عاشورے کے دن ہم آخری نشست ہے جس کو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، امام علی مقام کی عظمت و فضیلت، اور بچپن سے ہی آپ کی عظمت کا عالم، اور وہ تمام تر باتیں کہ جو دل میں بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ اترتی ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بہت خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سبھی جانتے ہیں، مگر آپ کا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے بہت ڈیفرنٹ ہوگا اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ امام علی مقام کا کوفے کی جانب سفر کا مقصد میں چاہتا ہوں وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی طرف جو سفر فرمایا ہے، اس کے مقاصد پہ بھی مختصراً عرض کروں گا، لیکن تمہیداً یہ عرض کروں کہ یہ ذہن میں رہے کہ آپ رہتے مدینہ میں تھے، جی، مگر شہر کوفہ آپ کے لیے اجنبی نہیں تھا، یعنی کوفے کی طرف آپ کا جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی یا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ 34-35 سال کی عمر میں آپ کوفے میں رہے ہیں۔ آپ کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دارالخلافہ بنایا وہ کوفے کو بنایا ہے۔ آپ کے والد وہاں رہے، آپ خود وہاں رہے، آپ کی فیملی وہاں رہی، وہ آپ کی عقیدت مندوں کا شہر تھا، آپ سے محبت کرنے والوں کا بھی شہر رہا وہ۔ تو ایک تو یہ کہ اس شہر سے کوئی اجنبیت نہیں ہے، ایک یہ مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ 60-61 ہجری میں یزید جب تخت پر آتا ہے تو یہ پہلا وہ حکمران تھا کہ جس نے سلطنت اسلامی میں فسق و فجور کا غلبہ کیا، جی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہدے کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اس نظام کو اس نے اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ ایسے میں کوفے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھے گئے، وہی پرانی عقیدتیں جو آپ وہاں رہ بھی چکے تھے، آپ کے والد بھی رہ چکے تھے، تو لوگوں نے خط لکھے کہ بھائی اس وقت ہمیں ضرورت ہے آپ کی اے حسین کہ آپ ہمارے درمیان آئیں، جی، ہم یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیں گے، اس کے گورنر کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے لیے گورنر بھی آپ ہیں، ہمارے لیے امیر بھی آپ ہیں، اور ہماری نگاہوں کا مرکز آپ ہی ہیں۔ صحیح، مطلب آپ سے معتبر ہم جی، کسی کو وہ اس وقت پچھلا تصور تعلق بھی امام حسین کے ذہن میں تھا، یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے نا بھائی انہی کو کیوں خط لکھے گئے، صحیح، آپ کا کنیکشن تھا کوفہ کے ساتھ، اور پھر جب وہ سارے خط آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو حسین اور روح حسین اور آپ کے نانا کا دین، آپ بے چین ہو گئے اور آپ نے فوراً ارادہ کیا کہ آپ نے کوفے کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس وقت بڑے اکابر صحابہ نانا کے دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، اللہ، اور پھر آپ کو اکابر صحابہ نے سمجھایا کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ کے والد سے بھی بغاوت کی گئی ہے، وہ وفائیں اچانک جفاؤں میں بدلی ہیں، جی، محبتیں شکاوتوں میں بدلی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اسی کی بھینٹ چڑھ جائے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہو، دھوکہ ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب دو چیزیں ہیں، ایک طرف اکابر صحابہ، ان کا مشورہ، اس کی بھی بڑی اہمیت، اور دوسری طرف خطوط کا تقاضا۔
آپ کا علم دیکھیں، آپ کا تجربہ دیکھیں کہ آپ نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی اور دونوں کا حل اس طرح نکالا کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا کہ اگر تمہارے ساتھ رویہ ان کا ٹھیک رہا اور مجھے اس کی خبر صحیح آئی اور یہ جفائیں نہ کرنے والے ہوئے تو پھر تو جانا بنتا ہے، پھر تو جانا لازم ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا تو پھر جیسے اکابر صحابہ نے کہا کہ جان بچانا بھی ہاں تو احتیاط کا وہ بھی اللہ کا ہی حکم جی وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس سارے مرحلے میں حضرت مسلم بن عقیل نے جا کر اطمینان کا خط لکھ دیا اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جو جانا تھا نا وہ آپ کی ذاتی حیثیت سے مقام حسین کو دیکھتے ہوئے فرض ہو گیا۔ جو اس میں احتیاط کا پہلو تھا وہ بھی آپ نے حل کر دیا تھا، جو تفتیش تھی وہ بھی آپ نے کر لی تھی، اب یہ بنتا تھا کہ جس نے آپ کے نانا کے دین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر حسین اٹھیں اپنے نانا کے دین کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ اس میں نہ مقصد کوئی عہدہ حاصل کرنا تھا، اس میں نہ مقصد کسی سے لڑنا تھا، اہل بیت کو کیا خواتین ساتھ تھی، بچے ساتھ تھے، اس قافلہ حسینی کو کوئی دیکھ لینا تو سارے مقاصد ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے سینیریو میں آپ وہاں سے اٹھتے ہیں اور آپ کی روانگی جو ہے وہ کوفہ کی طرف ہوتی ہے، اور پھر وہی ہوا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور مقام کوفہ میں آپ کو جو ہے یہ عراق کا ایک علاقہ ہے جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، اور وہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ کے دین کو بچانا یہ مقصد تھا، رسول اللہ کی سنت کا احیاء یہ مقصد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاکیزگی یہ مقصد تھا، اور جس وقت دین اسلام کو کسی خون کی اگر ضرورت ہے کہ وہ بہایا جائے اور اس دین کی آبیاری کی جائے تو اس کے لیے امام حسین اٹھے، اور وہ باغ ایسا لہلہایا ہے کہ خدا کی قسم ابھی تو 14 صدیاں گزری ہیں، قیامت تک حسین کی خوشبو اور حسین کے خون کی خوشبو آتی رہے گی۔ سبحان اللہ، ان باغیوں کو امام علی مقام نے جو ان کے چہروں سے نقاب ہٹایا، وہ جو ابھی گزشتہ روز ہم نے عثمان غنی کے پر بیتے ہوئے ظلم اور ان کی شہادت کے واقعات سنے، تو یہ جو چہروں پر نقاب تھے امام علی مقام نے انہیں بے نقاب کیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ جو بغاوت کرنے والے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، انہیں کیا مطلوب ہوتا ہے، انہیں کیا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو کیا محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہم نے خوبصورت کلام سنا، علامہ اویس صاحب نے ماشاءاللہ اسے آگے بڑھایا۔ مفتی صاحب قبلہ، وہ ادائے حق، وہ صدائے حق، ان کی دوران سفر امام علی مقام کی نصیحتیں، اللہ اکبر، پھر ہر کا یزیدی قافلے سے نکل کر قوت ایمانی اور جوش ایمانی دکھانا اور امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو جانا، اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کچھ اس منظر کی طرف ذرا دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو کوفہ روانہ ہوئے تو یعنی یہ مقام کرب و بلا کی طرف تشریف فرما ہوئے، تو راستے میں جو سب سے پہلے جس نے آپ کا راستہ روکا تھا وہ حضرت حر تھے جی، اور انہوں نے آ کر روکا، لیکن انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ صحیح، جو ابن زیاد کا پیغام تھا وہ پڑھ کے سنایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی جو فرماتے تھے تو وہ بہرحال وہ کرتے تھے، انہوں نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، یہاں تک کہ جب با جماعت نماز کا اہتمام کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں ہی اس نے نمازیں ادا کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی تھیں۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو بعض اوقات تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پیش کی تھی، میں نے پہلے بھی کہا کہ جان بچانی ہوتی تو میرے مصطفیٰ دعا فرما دیتے ہیں، آپ کو جان بچانی ہوتی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرماتی، مولا میرے حسین کو بچا لے، اور کبھی رد نہ ہوتا، یہ تو خود نواز رسول ہیں، یہ دعا فرماتے تو دعا کیسی رد ہوتی؟ صحیح بات۔ لیکن ان سب میں سے کسی نے کوشش نہیں کی، بلکہ بڑوں نے ان کو شہادت کے لیے تیار کیا تھا، اور انہوں نے خود کو پیش کرنا تھا، آپ نے خود عزم مصمم کیا تھا کہ مجھے جان دے
دے کر اپنا خون بہا کر اس دین اسلام کی باغ کی آبیاری کرنی ہے، خود کو پیش کیا جی 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 عام طور پر شمع جب گل ہوتی ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی رہیں روشنی بڑھتی رہی، جتنوں نے قربانیاں دی اسلام کی روشنی اور بڑھتی رہی، کوئی طوفان ان چراغوں کو بجھا نہ سکا، کوئی بجھا نہ سکا، ان کی روشنی، 3 شرائط حجتیں پیش فرمائیں تاکہ ان میں سے کل کوئی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ یا الہ العالمین یہ ہمیں حقیقت تو بتاتے، یہ ہمیں بتاتے تو ہمیں نے چھوڑ دیتے، ہمیں نے کچھ نہ کہتے، انہوں نے تو کچھ بتایا ہی نہیں، کوئی حجت ہی پیش نہیں کی، تو آپ نے حجت کے سارے راستے بند کیے۔ اب 3 شرائط یہ پیش فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، دوسرا یہ ہے کہ مجھے کسی سرحدی مقام پر لے جاؤ، میں وہاں اپنی زندگی بسر کر لوں گا، تیسرا یہ ہے کہ مجھے یزید کے سامنے پیش کر دو اور میں اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھوں گا اور جو بات ہوگی وہ میرے اور اس کے درمیان ہوگی، یہ حجتیں پیش کی۔ اچھا اب حر جو ہے وہ آپ کا راستہ روکتے رہے، کہیں اور جانے نہیں دیا، لیکن کسی مقام پر بھی احترام کو اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب 10ویں محرم کو اب یعنی آ چکے ہیں اور عاشورہ کی رات میرے امام کی پوری رات سجدوں میں گزری، اپنے جو اہل تھے ایک رات کی مہلت مانگی کس لیے، اللہ کو راضی جی جی جی، پھر اپنی آل کو مخاطب کیا اور ہر ایک سے خطاب کیا، ہر ایک کو ذمہ داریاں سمجھائیں، یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، میری وجہ سے تم مر رہے ہو، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ان میں سے ایک بھی نہیں ہلا، بچے، عورتیں، خواتین، بوڑھے سب تھے اس میں۔ مفتی صاحب آج تک اہل بیت سے محبت کرنے والا ایک بھی نہیں ہلتا، جی جی، لیکن جو نہیں کرتا وہ آپ کی والی بات ہے حجت، وہ لوگ بنا رہے تھے بہانہ۔ جی اب ہوا یہ کہ اس عاشورہ کے روز آپ نے ایک طویل خطاب فرمایا، یہ بھی حجت تھی اللہ کہ یہ میرے خون سے باز آ جائے، روز قیامت میرا خون ان پر اس کا بار نہ ہو، اس پر بوجھ نہ ہو۔ تو آپ نے تقریر فرمائی، اس میں چند باتیں جو چیدہ باتیں وہ عرض کی دیتا ہوں، ویسے طویل تقریر ہے۔ آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں اس کائنات میں تمہارا نبی کا کوئی نواسہ میرے علاوہ موجود ہے؟ اللہ اکبر، کوئی جواب ان کے پاس نہیں، کوئی جواب نہیں، پوری کائنات میں ایک ہی نواسہ ہے، وہ بھی امام حسین، اور مقام کربلا میں یعنی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے یہ فرمایا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آج تم میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو۔ پھر کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، سچ بولنا ہماری شان ہے، ذرا پوچھو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم پوچھو گے نہیں۔ پھر کہا کہ میں نے تم پر تمہارا خون بہایا ہے، میں نے تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے سامنے حجتیں پیش کی ہیں۔ پھر آپ نے باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شیف، اے حجار، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں بھیجے تھے؟ تم انکار کر سکتے ہو؟ اب یہ حر یہ ساری باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ کے لیے تیار ہو، شمر لعین نے کہا، اور شمر لعین پتہ ہی کون تھا؟ حیرت کی بات یہ کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ جی بالکل، اللہ بابا اتنا بدبخت انسان تھا۔ اچھا بعض اوقات قریب رہ کر بھی لوگ کچھ نہیں ہوتے، صحیح بات ہے، بعض اوقات دور سے آتے ہیں اور وہ اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا، ابو لہب، ابو جہل، ابو لہب حضور کے دور کی ابو لہب چچا تھا لیکن کچھ نہیں تھا، بلال حبش سے آئے تھے اور میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا آقا ہے، یہ شان ہوتی ہے نا۔ سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، فرمایا سلمان منا والو البیت، یہ مجھ سے ہے، اہل بیت سے ہے۔ مفتی صاحب میں کنٹینیو کروں گا، آپ کی بات کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام، یہ ایمان تازہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یقین کریں، اور وہ جذبہ ایمانی کہ کاش اس دور میں ہم بھی ہوتے تو ہم بھی امام علیہ مقام کے قافلے میں شامل ہو جاتے، خود کو بھی پیش کرتے، اپنی اولادوں کو بھی ان کے لیے پیش کر دیتے۔ اور دراصل یہ امام حسین کے لیے پیش کرنا، حق کے لیے پیش کرنا تھا، یہ دین کے لیے پیش کرنا تھا، دین کے راستے میں اپنی اولاد کو، اپنے جان مال کو قربان کرنا تھا۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر۔ آج سانحہ کربلا یا عاشورے کے دن آج ظاہر ہے
دل بھی انسان کا، یہ ایمان ہے نا، یہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ آج امام علی مقام کی شہادت ہوئی آج کے دن، آج کا یہ پروگرام بہرحال ہر انسان تکلیف میں ہوتا ہے باطنی طور پر۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی جو ادائے حق اور صدائے حق ہے وہ ہمیں بھی ساری زندگی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے بریک سے قبل، اور میں کچھ شخصیت کے حوالے سے بھی چاہوں گا۔ اب دیکھیں کہ عاشورہ کا دن ہے اور استقامت کا پہاڑ بن کر، صبر و استقامت اختیار کر کے استقامت کا پہاڑ، سامنے سب کی لاشیں دیکھ کر اٹھا کر بھی اس کے استقامت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اللہ اکبر، بھائی بچے بھتیجے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ معلوم ہے کہ یہ سب لاشیں گریں گے، یہ سب کچھ ہوگا، سامنے اس کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھوکے پیاسے 3 روز کے۔ اچھا ہر سارا سن رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مرد حق ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹوا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں۔ کیا بات ہے، آج مرد کیا حق کا سر انتخاب، جھکتا نہیں ہے۔ جی جی، اب حر نے ساری یہ واقعہ سنا تو اس کے بعد عمر بن سعد کو دیکھا، وہ تیار ہے کہ چلو حملہ کرو۔ اس نے کہا کہ خدا کو مانو، تم کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اتنی ساری باتیں سن کر تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں آئی؟ اور تم واقعی ان پر جنگ مسلط کر رہے ہو؟ سن کر بھی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں، ابن زیاد کی بات مان لیں، ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کرتے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو ہم ان کی جان لیں گے، ہم حکم پر عمل کریں گے۔ تو اس نے پھر بہت دیر سوچا اور پھر کہا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں جنت کے راستے کی طرف آ جاؤں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، کرم اسے نمازیں پڑھ لی تھی نا پیچھے، شفیق غروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پڑھتے تھے نا کہ دیکھو یوں نکلتے، یہ کہہ کر کیا ہے، یہ نارا ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، جہنم سے جنت کی طرف خدا والے یوں جاتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر معافی مانگی اور فرمایا کہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہ کر رہے ہیں، واللہ میں کبھی آپ کے سامنے نہ آتا۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین کے حکم پر پھر یزیدی فوج کو تہ و بالا کیا اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک گھرانے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھرانے کے صدر پیش آیا، انہوں نے اپنا خون بہایا، لیکن آپ دیکھیں اس قربانی کو اتنی عالمگیریت حاصل ہے کہ آج حسین ایک کردار کا نام بن چکا ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ فرعون جو ہے مصر کے فرعون کے جو ہے لقب تھے، القاب تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ باطل کی نشانی بن چکا ہے۔ نمرود باطل کی نشانی ہے، قارون مال و دولت کی جو ہے وہ لالچ کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ، کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، موسیٰ حق کی نشانی ہے علیہ السلام۔ تو اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی، آپ کے رفقا نے قربانی دی، لیکن یہ قربانی سب کے لیے ایک عظیم کردار بن چکی ہے، عظمت کا مینارہ نور بن چکی ہے کہ جب بھی باطل آئے گا تو حسینی کردار کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں آخر میں یہ اشعار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اور مجھے یہ اشعار بہت پسند ہے۔ میں عام طور پر جب بھی یہ ہوتا ہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور کہا کہ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ اور ہم سب کا عقیدہ، فرمایا کہ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ کیا کہنے، کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اس سند عظیم کی روشنی میں اسلام کے استحکام کے حوالے سے آپ کربلا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اور آپ کی شان میں حضرت خواجہ صاحب کی طرف منسوب یہ اشعار ہیں، اور بعض لوگ اسے منسوب کرتے ہیں، بعض لوگ اس کی سند پہ بات بھی کرتے ہیں، اس کو ذکر کیے اس طرف ہم نہیں جاتے۔ میں صرف اس کے مضمون کے حوالے سے عرض کروں گا کہ 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو امام حسین کی تعریف ہے کہ وہی بادشاہ ہیں، صحیح بات ہے، اور صرف دنیا کے نہیں جنت کے بھی بادشاہ ہیں، سردار ہیں۔ اور دوسرا پہلو حضرت خواجہ صاحب کی طرف جو یہ اشعار منسوب ہیں، اس میں ایک
پورا فلسفہ ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، وہ ایک پوری فلسفی ہے جو دین کا فلسفہ ہے، اسلام کا فلسفہ ہے، وہ بیان کر دیا کہ آپ نے جہاں حق کی بات ہے، ہاں آپ نے سر دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا جناب، یہ ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا گھر بار قربان کر دیا، اور بچا کیا؟ صرف مصطفیٰ کا دین بچا۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو پورے جس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں اس وقت سے لے کر This is the reality of Islam. یہی اصل فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی اگر کسی سے پوچھتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے جان دی؟ دین کے لیے جان دی۔ حضور علیہ السلام نے کس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں؟ دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ سابقہ انبیاء نے کس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں؟ صحابہ نے ایک کے بعد دین کے ایک لیے۔ شہادت، صحابہ کرام کے اتنے مراحل ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، حالیہ عثمان غنی کا کیا معاملہ، بچا کیا پیچھے؟ کس کے لیے جانے دی؟ تو صرف ایک دین ہے، دین اسلام۔ سب کچھ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسے قربان کریں اور کسے بچائیں۔ دین کو آپ قربان کریں گے اپنے نام پہ یا اپنا نام قربان کر دیں گے آپ دین پہ؟ آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ علامہ صاحب وہ شعر ہے نا کہ عشق میں کیا لٹائی ہے، عشق میں کیا بچائی ہے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، کیا بچانا ہے آپ نے؟ تو امام حسین نے کہا دیکھ لو سر نیزے پہ ہے، دیکھ لو خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، دیکھ لو لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، دیکھ لو خون بہہ رہا ہے، دیکھ لو پیاس ہی پیاس ہے، یہ سب کچھ ہے مگر رسول اللہ کا دین اس پہ آنچ نہیں آئے گی۔ حسین نے یہ کہہ کر، یہ عظیمت کی راہ اپنا کر انہوں نے یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچا دیا۔ آج تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے دین قربان ہو جاتا ہے، اسلام قربان ہو جاتا ہے، انا بچ جاتی ہے، مال بچ جاتے ہیں، عہدے کرسیوں کے لیے دین قربان ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ حسین نہیں ہے، راستہ حسین یہ ہے کرسیاں جاتی ہیں جائیں، جانے جاتی ہے جائیں، اگر رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے تو صرف ان کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، جاتے جاتے میں بھی ایک بات آپ سے ضرور یہ کروں گا کہ امام علی مقام نے بتایا کہ سیاست ہو یا دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، اسے مذہب کے ہی تابع ہونا پڑے گا، اسے اسلام کے ہی، دین متین کے ہی تابع ہونا پڑے گا، دین کبھی کسی سیاست کے تابع نہیں چلے گا۔ اور یہی امام علی مقام کی شہادت ہمارے لیے، اس کے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ علامہ اقبال کا ہی مسدس پڑھا کرتا ہوں، آج خاص اہتمام اور خاص ضرورت ہے اس کی، جو پیغام کی صورت آپ کو دیے میں رخصت ہو رہا ہوں کہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، دین اسلام کو کس طرح بچاتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، راہ حق کے لیے پروانہ کی گھر والوں کی، راہ حق کے لیے پروانہ کی گھر والوں کی، کس طرح حق کی وہ تعلیم سکھاتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، ظلم پہ ظلم
بڑھا کتنی مصیبت کا تھا دن، ظلم پہ ظلم بڑھا کتنی مصیبت کا تھا دن، ایسے بھی وقت میں قرآن سناتے ہیں حسین، ایسے بھی وقت میں قرآن سناتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، جان قربان تو کرتے رہے عشاق حسین، جان قربان تو کرتے رہے عشاق حسین، پھر بھی خوش بخت تھے کہ لاش اٹھاتے ہیں حسین، پھر بھی خوش بخت تھے کہ لاش اٹھاتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، اس لیے دیتا ہے اظہار دہائی ان کی، اس لیے دیتا ہے اظہار دہائی ان کی، بات بگڑی ہوئی ایک پل میں بناتے ہیں حسین، بات بگڑی ہوئی ایک پل میں بناتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین، دین اسلام کو کس طرح بچاتے ہیں حسین، میرے سرکار کی عظمت کو دکھاتے ہیں حسین۔